چلیں ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بجایا کا والی ابو عبداللہ امیر مراکش ابو عنان کی قید میں تھا۔ ابن خلدون نے ایک سازش تیار کرنی شروع کر دی کہ ابو عبداللہ کو ابو عنان کی قید سے نکال کر بادشاہ بنایا جائے۔ ابن خلدون اور ابو عبداللہ کے درمیان طے پایا کہ اگر ابن خلدون کی سازش کامیاب ہوئی تو ابو عبداللہ ان کو اپنا وزیر بنائے گا، لیکن ابن خلدون کی سازش کھل گئی اور ابن خلدون کو زندان کا منہ دیکھنا پڑا۔ انہیں اس وقت رہائی ہوئی جب ابو عنان کا انتقال ہو گیا۔ نئے حکمران الحسن بن عمر نے ابن خلدون پر خاص احسان کرتے ہوئے ان کو رہا کیا تھا، مگر ابن خلدون نے اس کے خلاف بھی سازش میں حصہ لیا۔ ابو منصور حکمران بنا، مگر اس سے بھی ابن خلدون کو زیادہ دیر نہ نبھ سکی۔ ابو سالم تخت کا دعوے دار ہوا تو ابن خلدون اس کے ساتھ ہو لیے۔ سازش کامیاب رہی۔ ابو سالم نے ابن خلدون کو اپنا مشیر خاص اور وزیر بنا لیا، لیکن ابن خلدون کو یہ منصب جلیلہ بھی راس نہ آیا۔ حکومت کے دوسرے عمال اس کے خلاف ہو گئے۔ اب ابن خلدون نے اپنے ایک ساتھی سے مل کر ابو سالم کی حکومت کا تختہ الٹا دیا، لیکن ابن خلدون اقتدار سے محروم رہا۔ اس کا دوست تخت پر قابض ہو گیا۔ ابن خلدون تیونس سے بھاگے اور ہسپانیہ چلے آئے۔ دیکھیے اس پیراگراف میں کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ جو کہ بجایا کا والی تھا، گورنر تھا، وہ امیر مراکش ابو عنان کی قید میں تھا۔ تو امیر والی ابو عبداللہ اور ابن خلدون درمیان بات چیت چلی کہ اگر تم مجھے اس قید سے نکالتے ہو تو میں تمہیں اپنا وزیر بنا لوں گا۔ I will make you my minister. Okay, I will give you post of ministry. یہ طے پایا، مگر یہ جب یہ کانسپریسی چل رہی تھی، ہو رہی تھی، اسی وقت امیر مراکش ابو عنان کو پتہ چل گیا کہ ابن خلدون اور ابو عبداللہ دونوں مل کر کچھ کانسپریسی بنا رہے ہیں۔ لہٰذا ابو عنان نے ابن خلدون کو ارسٹ کر لیا، ارسٹ کر کے قید میں ڈال دیا، اور جب ابو عنان انتقال کر گیا، اس کے انتقال کے بعد ابن خلدون کو آزاد کیا گیا۔ الحسن بن عمر نے ابن خلدون پر خاص رحم کرتے ہوئے، مہربانی دکھاتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا، مگر اس احسان کے بدلے میں ابن خلدون کو احسان کرنا چاہیے تھا۔ ابن خلدون نے الحسن بن عمر کے خلاف ایک سازش میں حصہ لینا شروع کر دیا اور اس کی جگہ پر ابو منصور کو حکمران بنایا گیا۔ یعنی حسن بن عمر کے خلاف سازش بنا کر حسن بن عمر کو نکال دیا گیا اور پوسٹ سے ہٹا دیا گیا، بادشاہ سے ہٹا دیا گیا، اور ابو المنصور کو حکمران بنا دیا گیا۔ مگر اس ابو المنصور سے بھی ابن خلدون کی زیادہ دیر تک نہ بن سکی، یعنی زیادہ دوستی قائم نہ رہی، ان دونوں درمیان زیادہ اتحاد نہ رہ سکا اور وہ اختلاف بڑھ گئے۔ جب ابو سالم ابو المنصور کو ہٹا کر تخت کا حاکم بننے کا ارادہ کیا تو اس وقت ابن خلدون ابو سالم کا ساتھ دینے لگا۔ تو ابو سالم نے کہا تھا اگر میں تخت کا دعوے دار بن جاؤں، اگر تخت کا وارث بن جاؤں، حاکم بن جاؤں گا تو میں ابن خلدون کو میں مشیر خاص اور وہ اپنا منسٹر بناؤں گا۔ لیکن ابن خلدون کو یہ منصب ملنے کے باوجود یہ پوسٹ پر وہ ٹک نہیں پایا، قائم نہیں رہ پایا، کیونکہ حکومت کے جو دوسرے عمال تھے، ورکر تھے، وہ ابن خلدون کے خلاف ہو گئے تھے۔ لہٰذا ابن خلدون نے ابو سالم کے خلاف اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کر ابو سالم کا تختہ، یعنی اس کو بادشاہت سے ہٹا دیا۔ لیکن ابن خلدون جب ابو سالم تخت سے تو ہٹ گیا، مگر اس تخت پر ابن خلدون کو بیٹھنا نصیب نہیں ہوا، بلکہ ابن خلدون نے جس دوست سے مدد مانگی تھی وہی دوست اس تخت پر بیٹھ گیا، یعنی اس تخت کا
حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا۔ اس کے بعد ابن خلدون وہاں سے ڈر کر، اب پتہ چل گیا ہے کیونکہ دوست قابض ہو گیا ہے، تو یہ دوست سمجھتا ہے اگر میں اس کو ابن خلدون کو بخش دوں گا، چھوڑ دوں گا، قتل نہیں کروں گا تو یہ میرے خلاف سازش کرے گا اور مجھے تخت سے ہٹا دے گا، لہٰذا اس کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ بات جان کر ابن خلدون تیونس چھوڑ کر مصر چلے گئے، ہسپانیہ چلے گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب غرناطہ کے ابو عبداللہ خامس کو اقتدار سے الگ کیا جا چکا تھا۔ ابن خلدون نے پھر ایک نئی سازش اور ایک نیا منصوبہ تیار کیا۔ ابو عبداللہ خامس کو غرناطہ کا تخت دلانے کے لیے ابن خلدون نے اپنی سازشیں اور کوششیں شروع کر دیں۔ 1364 میں ابو عبداللہ تخت پر براجمان ہو گیا۔ اس نے ابن خلدون کی خدمات کے عوض اپنا مقرب خاص بنا لیا، اسے وزیر کا عہدہ بھی ملا، مگر ابن خلدون اپنی عادت یا طبیعت کے ہاتھوں مجبور تھے، وہ پھر اقتدار میں تبدیلی کے خواہاں تھے۔ جب ابو عبداللہ کے چچیرے بھائی نے حکمران کے خلاف سازش کی تو اعانت کرنے لگے۔ ابو عبداللہ خامس اپنے چچیرے بھائی امیر عبدالعباس کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب امیر عبدالعباس ابن خلدون کا ممدوح ٹھہرا، لیکن اب بھی جی کو قرار نہ آیا۔ ان کی ذہانت اور سازشوں کی وجہ سے ان کی مخالفت کا بازار گرم ہوا۔ ابن خلدون نے بھاگنا چاہا لیکن گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد رہائی نصیب ہوئی، وہ افریقہ بھاگ نکلے۔ کچھ عرصہ سلطان ابو حمود کے ساتھ بھی رفاقت کی، لیکن ابن خلدون کی دلی آرزو کہ وہ پورا اقتدار حاصل کر سکے کبھی پوری نہ ہوئی۔ دیکھیے اس کے اندر کہتے ہیں کہ ابو سالم کو تخت سے ہٹا دینے کے بعد ابن خلدون کا دوست اس حکومت سنبھالنے لگا، حاکم بن گیا، بادشاہ بن گیا، تو ابن خلدون تیونس سے بھاگ کر ہسپانیہ چلے گئے۔ ہسپانیہ میں ابو عبداللہ خامس کی جو بادشاہ تھی وہ بادشاہت سے ہٹا دیے گئے تھے، ان کو درکنار کر دیا گیا تھا، یعنی معزول کر دیا گیا تھا۔ پھر جب ہسپانیہ پہنچے تو وہ ابو عبداللہ خامس سے مل کر ابن خلدون سازش کرنے لگے اور نیا منصوبہ تیار کرنے لگے۔ اس میں ان کا منصوبہ یہ تھا کہ ابو عبداللہ خامس کو دوبارہ غرناطہ کا تخت دلایا جائے، انہیں دوبارہ بادشاہ بنایا جائے، اور اس مقصد کے لیے ابن خلدون اپنی کوششیں اور اپنی سازش مطلب کانسپریسی کو شروع کر دیے۔ 1364 عیسوی میں ابو عبداللہ خامس دوبارہ تخت پر براجمان ہوا، یعنی بادشاہ بن گیا، دوبارہ تخت پر بیٹھا۔ اس نے ابن خلدون کی خدمات کے عوض اپنا مقرب خاص بنا لیا، اسے وزیر کا عہدہ بھی ملا۔ جیسا کہ وعدہ ہوا تھا اگر ابو عبداللہ خامس بادشاہ بن گیا تو ابن خلدون کو اپنا مقرب خاص اور وزیر بنایا جائے گا، لہٰذا اس کو مقرب خاص اور وزیر بنا لیا گیا۔ مگر کیا کریں، ابن خلدون کی عادت یا طبیعت ایسی تھی کہ اسے کوئی بھی منصب راس پسند نہیں آتا تھا، وہ مجبور ہو کر یا پھر دلی خواہش کی بنا پر اس منصب کو چھوڑ کر بادشاہ بننے کی خواہش میں بادشاہ سے بغاوت کر بیٹھتا اور سازشیں کرنا شروع کر دیتا تھا۔ وہ پھر اقتدار میں جب وہ مقرب خاص اور وزیر بن گیا، پھر بھی ابن خلدون اپنے منصب میں تبدیلی کی خواہش رکھتا تھا کہ اس کی منصب بدل کر اس سے بڑا منصب ملے۔ جب ابو عبداللہ کے چچیرے بھائی نے بادشاہ کے خلاف یعنی ابو عبداللہ خامس کے خلاف سازش کرنی شروع کر دی تو اس میں ابن خلدون نے ان کی مدد کی۔ ابو عبداللہ خامس اپنے چچیرے بھائی کے بھائی امیر عبدالعباس کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے ابو عبداللہ خامس کو، اور عبدالعباس
امیر عبدالعباس ابن خلدون کا بہت ہی بڑا ممدوح ٹھہرا، یعنی اس کا گرویدہ ہو گیا تھا، اور اس کو بہت ہی بڑا منصب بھی دیا، لیکن ابن خلدون کے جی کو ٹھنڈک نہ ملی، اور پھر وہ اپنی سازشی ذہن کی وجہ سے ان کی سازشوں ذہن کی وجہ سے اور ان کی سازشوں کی وجہ سے ان کے خلاف لوگ ہو گئے، لہٰذا وہ بچنے کے لیے تیونس سے چھوڑ کر افریقہ چلے گئے۔ ابن خلدون نے بھاگنا چاہا لیکن گرفتار کر لیے گئے، افریقہ نہیں، وہ اس سازش سے بچنے کے لیے ابن خلدون بھاگنا چاہا، یعنی لوگ جو مخالف ہو گئے تھے اس مخالفت سے بچنے کے لیے سوچا کہ تیونس کو چھوڑ کر غرناطہ کو چھوڑ کر کہیں بھاگ جانا چاہیے، مگر بھاگنے میں ناکام رہے اور وہ گرفتار کر لیے گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد رہائی نصیب ہوئی، وہ افریقہ بھاگ نکلے۔ کچھ دنوں قید میں رہنے کے بعد وہ آزاد ہوئے، تو لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے وہ آزاد ہوتے ہی افریقہ چلے گئے۔ افریقہ میں سلطان ابو حمود کے ساتھ دوستی کر لی، مگر ان کی جو دلی خواہش تھی وہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ پوری طرح بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہو، وہ بادشاہ بنے، مگر ان کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہ ہو سکی۔ لہٰذا اس بنا پر انہوں نے سیاست کو ترک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھریلو زندگی بسر کرنے کی خواہش قوی ہوئی، لیکن ان کے اس فیصلے اور کنارہ کشی کے باوجود ان کی سابقہ شہرت کی وجہ سے حکام اور حکمران ان سے خائف رہے کہ وہ پھر کسی نئی سازش کا ڈول نہ ڈال دیں۔ ان کے علمی کام کی تیونس کے مفتی اعظم اور فقیہ نے شدید مخالفت کی، ان کے خلاف بادشاہ کو بھڑکایا، ان پر کفر و الحاد کے الزام لگائے۔ ابن خلدون اب تیونس سے بھاگے تو مصر جا کر دم لیا۔ یہاں ان کی شہرت پہلے سے پہنچ چکی تھی۔ کچھ عرصہ جامعہ ازہر میں درس دیا، پھر ملک الظاہر نے ان کو قضاء کا عہدہ سونپ دیا۔ رشوت ستانی اور بدعنوانی کے خلاف ابن خلدون نے ایسے سخت احکام اور اقدامات جاری کیے کہ عمال اور حکام ان کے مخالف ہو گئے۔ ایک بار پھر ابن خلدون نے عزلت نشینی اختیار کی۔ یہ وہ زمانہ ہے جب اس کی بدبختی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ بیوی بچے تیونس سے مصر آ رہے تھے کہ جہاز راہ میں غرق ہوا اور وہ سب ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ جب ابن خلدون کو خبر ملی تو اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اس حادثے میں مالی خوشبختی اور اولاد سب سے محروم ہو گیا۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ افریقہ پہنچنے کے بعد سلطان ابو حمود سے دوستی کر لی، مگر ان کی خواہش پوری نہیں ہو سکی، لہٰذا انہوں نے سوچا کہ مجھے یہ سیاست چھوڑ دینی چاہیے، سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور مجھے ایک کامن مین کی طرح زندگی پاس کرنی چاہیے، زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لہٰذا اس فیصلے کے باوجود لوگوں میں جو ان کی شہرت تھی، ان کا چرچا تھا، اس چرچے کی وجہ سے حکام اور حکمران یعنی ورکرز، آفیشیل ورکرز اور گورنرز ہمیشہ ان سے ڈرتے رہے کہ کہیں یہ کوئی سازش نہ کرنے لگیں۔ ان کے جو علمی کارنامے تھے، اس علمی کارنامے کی خلاف مخالفت میں مفتی اعظم اور فقیہ تیونس کے مفتی اعظم اور فقیہ نے ان کی مخالفت کی، بادشاہ کو بھڑکایا، بتایا کہ ابن خلدون کفر و الحاد جمع کر رکھا ہے ان کی کتابوں میں، لہٰذا وہ کافر ہے، وہ ملحد ہیں۔ ابن خلدون جب یہ الزام ان کے اوپر لگی تو ابن خلدون تیونس چھوڑ کر مصر بھاگے، مصر جا کر دم لیے، یعنی مصر پہنچے۔ مصر پہنچنے سے پہلے ہی ان کا چرچا، ان کی شہرت مصر تک پہنچ چکی تھی۔ وہاں مصر پہنچنے کے بعد جامعہ ازہر میں انہوں نے کچھ عرصہ تک درس و تدریس کی خدمات انجام کیے، پھر ملک الظاہر نے ان کو جسٹس کا پوسٹ عطا کیا۔ جب جسٹس بن گئے تو انہوں نے رشوت اور برائب کے بارے میں
رشوت اور برائب کے اگینسٹ میں بہت ہی سخت، بہت ہی کرٹیکل احکامات آرڈرس جاری کیے، جس کی بنا پر حکام اور عمال سب ان کے مخالف ہو گئے۔ لہٰذا جب دیکھیں کہ حکام اور عمال سب مخالف ہیں تو انہوں نے اس قضاء کو یعنی چیف جسٹس کے عہدے سے دستبرداری اور سبکدوشی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ یہ انہوں نے جس زمانے میں انہوں نے قضاء کے عہدے سے دستبرداری کا ارادہ کیا تھا، یہ اس زمانے میں ان کی بدبختی بڑھ گئی تھی، یعنی ان کے خوش نصیبی کے دن ختم ہو گئے تھے اور بد نصیبی کے وقت یعنی انفارچونیٹ وقت اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں تیونس سے ابن خلدون کی بیوی اور بچے شپ میں بیٹھ کر مصر آ رہے تھے کہ سمندر میں وہ شپ غرق ہو گیا، ڈوب گیا اور سب کے سب وہیں پہ اسی جہاز میں سمندر میں ڈوب کر مر گئے۔ جب ابن خلدون کو یہ خبر ملی تو اس نے اپنی زبان میں یہ کہا کہ اس حادثے سے میں مالی خوشبختی اور اولاد کی خوشبختی سے محروم ہو گیا، لہٰذا میں اب بالکل مالی طور پر اور اولادی طور پر میں بالکل کنگال ہوں۔ دل شکستہ ابن خلدون نے حج کیا، مدینہ منورہ گئے، مصر واپس آ کر پھر قاضی کا عہدہ سنبھالا، پھر اس سفارت میں شریک ہوئے جو امیر تیمور کو یہ سمجھانے گئی تھی کہ وہ مال و دولت لے کر دمشق سے چلا جائے اور تباہی نہ پھیلائے۔ وفد کو ناکامی ہوئی مگر ابن خلدون نے امیر تیمور سے علیحدگی میں ملاقات کی۔ امیر تیمور بے حد متاثر ہوا اور فرمائش کی کہ وہ اس کے لیے افریقہ کی تاریخ قلم بند کر دے۔ ابن خلدون نے یہ دعوت قبول کی اور 1 مہینے میں امیر تیمور کا مہمان رہ کر کتاب مکمل کر دی۔ ابن خلدون کی بے حسی پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ یہ بھول ہی گئے کہ وہ کس مقصد کے لیے امیر تیمور کے پاس بھیجے گئے تھے۔ امیر تیمور ان کا قدرداں بن گیا تھا، اس کے باوجود ابن خلدون نے اپنے اثر و رسوخ سے کام نہ لیا، شاہی مہمان بنے عیش کرتے رہے اور بڑا انعام حاصل کیا۔ امیر تیمور نے دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ابن خلدون کو مطلق احساس نہ ہوا نہ دکھ۔ مصر واپس آ کر ابن خلدون کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے اس آخری پیراگراف میں کہتے ہیں کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ان کی بیوی اور بچے سمندر میں ڈوب گئے ہیں تو ان کو بہت ہی تکلیف ہوئی اور وہ اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل بروکن ہارٹ کے ساتھ حج بھی کیے، مدینہ منورہ بھی گئے، اور جب واپس حج اور مدینہ کی زیارت کے بعد جب واپس مصر پہنچے تو وہ قاضی کا عہدہ یعنی دوبارہ چیف جسٹس بن گئے۔ اور پھر امیر تیمور جو کہ دمشق پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے ایک امیروں کا گروپ ایک وفد امیر تیمور کے پاس گئے یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے جناب والا امیر تیمور، آپ دمشق سے جتنا مال و دولت چاہیں لے جائیں مگر یہاں کوئی تباہی نہ پھیلائے۔ مگر ان وفد کو، ان گروپ آف پیپل کو ناکامی ہوئی۔ پھر ابن خلدون نے امیر تیمور سے تنہائی میں اکیلے میں ملاقات کی، جس کی وجہ سے امیر تیمور ابن خلدون سے بہت ہی متاثر ہوئے۔ امیر تیمور نے ابن خلدون سے کہا کہ آپ میرے لیے افریقہ کی تاریخ لکھ دیں۔ ابن خلدون نے امیر تیمور کی یہ پیشکش، یہ دعوت قبول کر لی اور امیر تیمور کا مہمان بن کر 1 مہینے میں وہ کتاب تاریخ افریقہ مکمل کر دی۔ ابن خلدون کی بے حسی
انسینسبلٹی پر حیرت ہوتی ہے، کیونکہ وہ یہ بھول ہی گئے تھے کہ مصر سے ان کو دمشق کی طرف سے ان کو بھیجا گیا تھا امیر تیمور کے پاس وفد بنا کر کہ وہ بادشاہ کو سمجھائے، امیر تیمور کو سمجھائے کہ وہ دمشق پر یلغار نہ کر، دمشق میں تباہی نہ پھیلائے، مگر انہوں نے بادشاہ کا اتنا نزدیکی مقرب ہونے کے باوجود اور بادشاہ امیر تیمور ان کا قدردان ہو جانے کے باوجود انہوں نے اپنے اس اثر و رسوخ، اس رتبے کا، اس منصب کا، یعنی اس قربت کا کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ شاہی مہمان بنے عیش کرتے رہے اور انعام حاصل کرتے رہے، اور دوسری جانب امیر تیمور دمشق کی اینٹ سے اینٹ، یعنی دمشق میں تباہی پھیلا رکھی تھی، تباہی پھیلاتے رہے، یعنی دمشق کو پوری طرح برباد کرتے رہے۔ ابن خلدون کو اس متعلق نہ ان کو ذرا احساس ہوا، نہ ہی ان کو ذرا دکھ ہوا۔ جب وہ واپس مصر پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا مصر میں۔